السلام على الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دینی سوالات ایپیسوڈ 4 میں آپ کا خیر و مقدم ہے. آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا کلبی رشید صاحب قبلہ، جو مشہور و معروف شخصیت ہے ہندوستان کے اندر، اور ایک ون آف دا موسٹ ڈیمانڈڈ اسپیکر ہے ہمارے کمیونٹی کے اندر اور مائنارٹیز کے اندر، اور شیعہ علماء کے سب سے پہلے ٹیڈیکس اسپیکر بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کا، آپ نے ہمارے اس گزارش کو قبول کیا اور ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی. سلام. ہمارے اس پروگرام کا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سوشل لائف ان اسلام، یعنی سماجی زندگی کس طرح سے گزارنا ہے اسلام میں کہتا. تو اس میں پہلے چیز آتی ہے وطن. وطن کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارے جو کنٹری ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھو، سب سے پہلے تو تمہارے کیمرے کے حوالے سے سبھی دیکھنے والے ہم وطنان عزیز، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلم ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، سبھی کو سلام عقیدت اور سلام محبت. خصوصی طور پر جو مومنین سن رہے ہیں، جیسا سوال بشیر نے کیا کہ سماجی طور پر اسلامیات اور قانون دین الہی کیا کہتے ہیں. تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا وطن ہے اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے. آپ کے وطن کے ساتھ ساتھ آپ کا علاقہ، آپ کے ہم زبان لوگ، آپ کے اپنے محلے کے لوگ اور آپ کے اپنے پڑوس کے لوگ بے پناہ اسپیشل ٹریٹ کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے عزیزان کو دو حصوں میں بانٹا گیا. ایک حصہ عزیز کا وہ ہے جس کو آپ دعوت دے کے بلاتے ہیں، اور ایک حصہ عزیز کا وہ ہے جس کا آپ کے کچن میں حق ہے. وہ جب چاہے جا سکتا ہے اور جو چاہے کھا سکتا ہے، جو آپ کے پاس رہے. تو اسلام کے معاملات اور قانون جو ہے وہ بہت خاص ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت اچھے ہیں. تو یہاں سے آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وطن کی محبت ایمان ہے، اور مشہور ہے، اور جتنے مسلم اسپیکر ہیں اسی کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ بھائی وطن سے محبت جو ہے وہ ایمان ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اس کے آگے بھی ایک حصہ ہے، اور آگے حصہ کیا ہے کہ جو آپ کے ملک کا قانون ہے، اس قانون کی عزت آپ کے لیے واجب ہے، اس قانون پہ عمل آپ کے لیے واجب. لا آف لینڈ جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے سنا اور میں نے پڑھا کہ جب آیت اللہ خمینی جب پیرس میں تھے، وہ پیرس کے گاؤں میں تھے، کنٹری سائڈ میں تھے، تو وہاں پہ بقرعید کے دن جو ہے وہ مسلمانوں نے ان سے آ کے سوال کیا کہ باہر بکرے کاٹنے کے لیے گورنمنٹ منع کر رہی ہے اور ذی الحج کا مہینہ ہے، آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ لا آف لینڈ کی اطاعت کرو، لا آف لینڈ کو مانو، جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے قانون کی عزت ہونی چاہیے. تم سلاٹر ہاؤس میں جہاں ان کا قانون ہے وہاں لے جا کے ذبح کرو، ذبیحہ کا عمل وہاں انجام دو، مگر جو ملک ہے اور جو ملک کا قانون ہے اس کی ویلیو ہونی چاہیے اور اس کا رسپیکٹ ہونا چاہیے. تو یہ دکھتا ہے کہ ہمارے یہاں شیعت میں ایٹ لیسٹ اور اسلام میں اوور آل بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے اور بہت زیادہ آپ کو پرووک کیا گیا ہے، جوش دلایا گیا آپ کو جذبات کے ساتھ. وطن کی بات ہے، مٹی کی بات ہے، ملک کی بات ہے، محلے کی بات ہے، اپنوں کی بات ہے. یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ہمارے یہاں ملک بہت امپورٹنٹ ہے، وطن بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو ہم عقیدے میں پلٹ دیتے ہیں. آخر جب ہم روتے ہیں کہ امام حسین سے مدینہ چھین گیا، تو وہ کس بات کے لیے روتے ہیں؟ اسی بات کے لیے کہ وطن چھین گیا. تو اس کا مطلب وطن کی اہمیت ہے. اور اس کا تیسرا پہلو بھی ہے، اور وہ تیسرا پہلو بڑا خوبصورت ہے کہ ٹھیک ہے آپ وطن کو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے آپ قانون پہ عمل کرتے ہیں، لیکن ایک تیسرا پہلو یہ کہ آپ کے امام نے ڈیمانڈ کی ہے کہ مجھے بھارت چلے جانا ہے. یہ ایک بہت اہم ہے، یعنی ہمارے ملک کو ماننا چاہنا ہمارا ایمان کا حصہ تو ہے ہی، قانون پہ عمل کرنا واجب تو ہے ہی، لیکن ہمارے امام کی بھی
اس زمین سے محبت اور وابستگی رہی ہے. سو دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. ہمارا ملک، ہماری زمین، ہمارا بھارت، ہمارا ہندوستان، ہمارے لوگ، ہمارے پڑوس، ہمارے اپنے دوست اور ہمارے اپنے ہندوستانی